بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج میں آپ کو قصہ بتاؤں گا ایک ایسے بہادر شخص کا جس نے ایک جان لیوا سانپ کو مار دیا تھا، اور سانپ مارنے کے بعد اس کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا یہ دیکھیے گا اس ویڈیو میں۔ تو برائے مہربانی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ میں محکمہ انہار میں سب انجینئر بھرتی ہوا۔ اس وقت میں بنگلہ نہر قبول شاہ میں جو تحصیل فاضلقہ ضلع فیروز پور میں ہے تعینات ہوا۔ ایک صبح محمد دین میٹ کے ہمراہ سائیکل پر سوار راجبا بانڈی والا کی ٹیل چیک کرنے گیا۔ جب ہم راجبا کے 5 میل طے کر چکے تو میٹ کا سائیکل پنچر ہو گیا۔ ٹیل صرف 1.5 میل پر تھا۔ میں نے میٹ سے کہا کہ تم پنچر لگا لو، میں ٹیل دیکھ آتا ہوں۔ میں ٹیل سے فقط 100 گز کے فاصلے پر تھا جب میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا راجباغ کی پٹڑی پر ایک کبوتر منہ میں دبائے ہوئے آ رہا ہے۔ سانپ میں نے پہلے بھی دیکھے تھے اور خود مارے بھی تھے، اس لیے بغیر تردد کیے 2 مٹی کے ڈھیلے اٹھائے اور اس پر پھینکے تاکہ وہ بھاگ جائے اور میرا راستہ صاف ہو جائے، مگر وہ پھن پھیلا کر 1.5 فٹ اونچا ہو گیا۔ میں نے 8-10 ڈھیلے اس پر پھینکے، وہ ہر ڈھیلے سے پھن کو ادھر ادھر کر کے بچ جاتا، پھر وہ میری طرف بڑھنا شروع ہوا اور ہمارے درمیان فاصلہ صرف 6 فٹ رہ گیا۔ میں خوفزدہ ہوا اور سائیکل پر سوار ہو کر واپس ہو لیا۔ سائیکل پر 100 گز دور جا کر پیچھے دیکھا تو وہ اژدہا اسی 6 فٹ کے فاصلے پر میرا تعاقب کر رہا تھا۔ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسی طرح میرا سانس پھول گیا۔ اسی لمحے قدرت نے میری مدد کی۔ راجباغ کا ایک موگا آ گیا جو اکھیڑ کر تازہ بنایا گیا تھا۔ اس کی تعمیر پکی اینٹوں سے ہوئی تھی اور اینٹوں کے روڑوں کا ڈھیر پاس ہی پڑا تھا۔ میں نے سائیکل پھینکا اور اس ڈھیر پر چڑھ کر اژدہے کو روڑے مارنے لگا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روڑا اس کی پھن پر زور سے لگا اور وہ پٹڑی سے اتر کر کھیتوں کی جانب بھاگنے لگا۔ میں نے 3-4 روڑے اور مارے تو وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ 5 منٹ میں ہوش آیا تو میں اینٹوں اور روڑوں کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ دیکھا تو اژدہا مجھ سے 8 فٹ فاصلے پر مردہ پڑا تھا۔ اسی دوران میٹ بھی پہنچ گیا اور بولا، ملک صاحب خیریت ہے نا؟ پھر اس نے میرے بدن کا بخار مشاہدہ کیا۔ میں نے کہا، اللہ نے میری جان بچا لی۔ میں تمام دن رات آرام کرتا رہا اور رات چھت کے اوپر چارپائی پر سو گیا۔ مستری رحمت دین نے 4 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ کوارٹر کے ارد گرد رات کو لینٹین جلا کر پھرتے رہنا، اگر کوئی سانپ نظر آئے تو اسے مار دینا۔ اس نے سب کو ہدایت کی کہ یہ بات ملک صاحب کو مت بتانا۔ میں اگلے دن بھی خوفزدہ رہا۔ 3 دن بعد فاضلقہ جانے کا پروگرام بنایا۔ مستری رحمت ہمراہ تھا لیکن وہ سائیکل پر 8 فٹ پیچھے رہا۔ جب ہم بنگلے کا ریمپ ختم کر کے پٹڑی پر چڑھے
तो मिस्त्री रहमत जोर से चला कि मलक साहब साइकिल दौड़ा कर चले जाओ, सांप तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं भागा, 100 गज पीछे जाकर देखा तो रहमतदीन सांप पर ढीले फेंक रहा था। मैं लौटा तो उसने कहा बारी बारी ढीले मारते हैं, चुनाचा जब वो ढीले पकड़ने लगता तो मैं असदे को मारता और मैं ढीले पकड़ने लगता तो वो उसको मारता। आखिर रहमतदीन इसे मारने में कामयाब हो गया। उसने 4 फुट गहरा कड़ा खोदा और उसमें सस्ते को दबा दिया। फिर हम वापस आ गए और सफर मुलतवी कर दिया। रहमतदीन ने बताया कि आपने और मोहम्मद दीन ने पहले असदे को वैसे ही छोड़ दिया था, दफन नहीं किया था, इसलिए मुझे डर था कि उसका जोड़ा आएगा, मुर्दा साथियों की आंखों में देखेगा, फिर वो खुशबू लिए आपसे बदला लेने के लिए आएगा। उसने कहा मैंने 6 आदमियों की दिन रात ड्यूटी लगाई थी कि निगरानी करें। सांप रात को आता, क्वार्टर के गिर्द घूमता और आप तक पहुंचता चाहता, मगर आदमियों की वजह से ऐसा न कर सका। आखिर मैंने आपको फाजिल का चलने के लिए कहा। मुझे इल्म था कि वो आपका पीछा करेगा और मैं इसे मौत से हमकनार करूंगा। सो मेरी तदबीर अल्लाह ने कारगर फरमाई और हम मूजी असदे से निजात पाई। रहमतदीन ने कहा कि ऐसे अज़दाए जोड़ा होते हैं, अगर एक को मार कर दफन न किया जाए तो कुदरत ने ये सलाहियत बख्शी है कि वो खुशबू से, शक्ल से अपने शिकार को पा लेते हैं। दफन करने से पहले रहमतदीन मिस्त्री ने फीते से इसकी लंबाई भी मापी थी जो 13 फुट 2 इंच थी। आम आदमी तो इसे देख कर ही अपने हवास गुम कर देता। तो प्यारे दोस्तों, ये खौफनाक खतरनाक वाक़या अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।